نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز خواتین و حضرات، میں ہوں خالد سیفی اور آپ دیکھ رہے ہیں حق انویل۔ میرے رب کی قدرت اور اس کائنات کے حسن کو سمجھنے سے پہلے چلیے تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں اور یہ تصور کرتے ہیں کہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں ایک بند کمرے میں ہیں، نہ کبھی باہر کی دنیا دیکھی، نہ آسمان کا رنگ معلوم، نہ سورج کی روشنی کا احساس، نہ ہی درختوں کی ہریالی کا کوئی تصور۔ ہماری پوری زندگی اسی بند کمرے میں گزری ہے۔ یہی ہماری دنیا ہے اور یہی ہماری حقیقت ہے۔ یہاں ہمیں بس زندہ رہنے کے لیے ضروریات کی چیزیں ملتی ہیں، کھانا، پانی اور ایک چھوٹا سا محدود سا وجود، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پوری دنیا بھی ایسی ہی ہوگی، بس ایک چہار دیواری اور اس کے اندر کی خاموش زندگی۔ پھر ایک دن یہ دروازہ کھلتا ہے اور ہم اس کمرے سے پہلی مرتبہ باہر آتے ہیں، اور باہر جو منظر ہوتا ہے وہ ہماری سوچ کو روک دیتا ہے، وہ ہماری عقل کو حیران کر دیتا ہے۔ چمکتا ہوا آسمان، روشنی میں نہایا ہوا یہ سورج، سفید بادلوں کا بہتا ہوا یہ سمندر، اور ہریالی سے لبریز یہ زمین، درخت جو خاموش کھڑے ہیں مگر زندگی کا پیغام دے رہے ہیں، پہاڑ اپنی جگہ مضبوطی سے جمے ہوئے کسی کی عظمت کا اعلان کر رہے ہیں، اور پانی جو مسلسل بہہ کر زندگی اور پاکیزگی بانٹ رہا ہے، فضاؤں میں اڑتے ہوئے معصوم اور رنگ برنگ پرندے ہمارے اندر ایک عجب سا احساس پیدا کر رہے ہیں۔ یہ سارے مناظر کو دیکھ کر چند لمحے کے لیے ہمارے قدم رک جاتے ہیں، ہماری عقل ہم سے پوچھتی ہے کہ اس سے پہلے ہم کہاں تھے؟ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کس نے بنایا؟ یہ روشنی کہاں سے آئی؟ یہ درخت زندہ کیسے ہیں؟ یہ ہوا کس کے حکم سے چل رہی ہے؟ اور یہ سارا نظام کس کی مرضی کا تابع ہے؟ اور یہ پانی مسلسل کیسے بہہ رہا ہے؟ جب ہم یہ سوچتے ہیں تو ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ ہم اس سے پہلے جس دنیا کو ایک محدود دنیا سمجھ رہے تھے، وہ تو دراصل ایک بہت بڑے نظام کا ایک چھوٹا سا حصہ تھی، ایک ایسا نظام جس کے پیچھے کوئی عظیم حکمت، کوئی مکمل وزڈم، کوئی کامل قدرت اور کوئی بے مثال منصوبہ بندی چھپی ہوئی ہے۔ میرے عزیزو، ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہر چیز دراصل ایک میریکل اور ایک معجزہ ہے، مگر چونکہ ہم بار بار ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، اس لیے ہمیں ان کا معجزہ پن اور ان کا عجوبہ پن محسوس نہیں ہوتا۔ کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا ہے، یہ جو بلند و بالا درخت ہیں، یہ درخت جو آسمان کی طرف سر اٹھائے کھڑے ہیں، یہ زندہ کیسے ہیں؟ آپ کہیں گے پانی، یقیناً، مگر بغیر کسی واٹر پمپ کے، بغیر کسی مشین کے، پانی ان درختوں کے تنوں تک، ان کے پتوں تک، ان کی شاخوں تک، اور پتوں کے ایک ایک مسام اور ایک ایک اسٹومیٹا تک کیسے پہنچ جاتا ہے؟ یہ صرف ایک عمل نہیں، ایک خاموش پیغام ہے، ایک حیرت انگیز معجزہ ہے، اور ایک سائلنٹ میسیج ہے۔ آپ اسکرین پر پانی سے بھرا ہوا ایک گلاس دیکھ رہے ہوں گے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو پانی گلاس کی سطح سے اوپر ہے، مگر یہ گرتا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ پانی کی سرفیس اور سطح پر ایک خاص کیفیت موجود ہے، ایک نازک مگر مضبوط توازن، ایک سائلنٹ بٹ اسٹرانگ فورس۔ اسے سرفیس ٹینشن کہتے ہیں، سطحی کھچاؤ۔ پانی کی یہ وہ کیفیت ہے جس میں پانی کے ذرات ایک دوسرے سے جڑے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو تھامے رکھتے ہیں اور خود کو بکھرنے نہیں دیتے۔ یہی وہ راز ہے، ایک معمولی سی چیز جس پر کبھی ہم نے غور نہیں کیا، یہی دراصل وہ حیرت انگیز نظام ہے، وہ عقل کو حیران کر دینے والی حقیقت ہے، اور وہ خاموش مگر مضبوط بیلنس ہے جس سے پوری زندگی قائم ہے۔ اگر پانی کی سطح پر یہ سرفیس ٹینشن نہ ہوتا، یہ سطحی کھچاؤ نہ ہوتا، تو پھر پانی کبھی بھی زمین کی سطح سے اوپر اٹھ نہیں پاتا، پودے اپنے پتوں تک پانی نہیں پہنچا پاتے، درخت سوکھ جاتے، اور اس کائنات کا سارا نظام تباہ و برباد ہو کر کے رہ جاتا۔ یہ سارا نظام ایک پرفیکٹ کوآرڈینیشن ہے، ایک انبلیویبل بیلنس ہے۔ یہاں پہنچ کر انسان کی عقل رک جاتی ہے کہ ایک معمولی سی خاصیت اگر پوری زندگی کو تھامے ہوئے ہے تو کیا یہ محض اتفاق ہے یا اس کے پیچھے کوئی خالق اور کوئی قدرت کار فرما ہے؟ نتھنگ ان نیچر از ایکسیڈینشل، ایوری تھنگ از انٹینشنل۔ اس کائنات کے اندر، نیچر کے اندر کوئی بھی چیز محض اتفاق اور بائی چانس نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک حکمت اور ایک ارادہ کار فرما ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا، ایک ہی زمین، ایک ہی مٹی، ایک ہی پانی اور ایک ہی ہوا، مگر ان چار عناصر سے کتنے چہرے ابھرتے ہیں، کتنے رنگ، کتنے ذائقے اور کتنی خوشبوئیں جنم لیتی ہیں؟ آم، انار، انگور، خربوزہ، ہر ایک منفرد، ہر ایک الگ،
ہر ایک اپنی جداگانہ شناخت اور پہچان لیے ہوئے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ایک ہی ہاتھ ہو اور اس نے مختلف انداز میں اپنی کاریگری دکھائی ہو۔ پھر ان پھلوں کے رنگوں کو دیکھیے، کہیں گہرائی ہے تو کہیں نرمی، کہیں چمک تو کہیں سکون، اور یہ سارے رنگ بکھرے ہوئے نہیں لگتے، یہ سارے رنگ ایک حد کے اندر ہیں، ایک توازن کے اندر بندھے ہوئے ہیں، یہ بکھرے ہوئے نہیں لگتے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے حسن اور خوبصورتی کو بھی قانون کا پابند بنا دیا ہو۔ ایک انار کو دیکھیے، اس کے دانے کتنی ترتیب کے ساتھ سجے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی نے سوچ سمجھ کر ایک ایک دانہ کو اس کی جگہ پر رکھا ہو، نہ کہیں بے ترتیبی ہے، نہ کوئی الجھن، ایک خاموش ترتیب، ایک سائلنٹ ارینجمنٹ۔ سنترا اٹھا کر کے دیکھیں، اسے آہستگی کے ساتھ چھیلیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس کی ہر قاش انتہائی ترتیب کے ساتھ سجائی گئی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ننھی سی بوتل کے اندر کسی نے رس بھر کر، جوس بھر کر اسے انتہائی ترتیب کے ساتھ سجا دیا ہو اور خاموشی سے کہا ہو، میرے بندے، یہ میرا تمہارے لیے گفٹ ہے۔ اصل حیرت رنگوں اور شکلوں میں نہیں، اصل حیرت تو خوشبو میں ہے، وہ خوشبو جو نظر نہیں آتی مگر فوراً پہچان بن جاتی ہے۔ ہر ایک پھل کی الگ الگ خوشبو ہے، الگ الگ زبان ہے، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ خوشبو ہمیشہ اسی پھل کے ساتھ جڑی رہتی ہے، اور اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہر قسم کے پھل کی خوشبو ہمیشہ ایک ہی جیسی رہتی ہے، ایک قسم کے پھل کی خوشبو ہمیشہ ایک ہی جیسی رہتی ہے، ہر سنترے کی خوشبو تقریباً ایک ہی جیسی رہتی ہے، ہر خربوزے کی خوشبو تقریباً ایک ہی جیسی رہتی ہے، نہ اوپر ہوتی ہے، نہ کم ہوتی ہے، نہ زیادہ۔ آخر یہ کنسسٹنسی کہاں سے آتی ہے؟ آخر یہ اسٹیبلٹی کیسے قائم ہو جاتی ہے، جبکہ انسان کو ایک ہی جیسی خوشبو بنانے کے لیے کتنی مشقت کرنی پڑتی ہے؟ لیب ٹیسٹنگ، کیمیکلز، ریپلیسمنٹ اور ایڈجسٹمنٹ، ایک طویل جدوجہد، ایک لمبی کوشش، پھر بھی انسان اصل خوشبو جیسی خوشبو پیدا نہیں کر پاتا۔ مگر یہاں خاموش زمین کے اندر ایک ہی پانی اور ایک ہی ہوا سے ہر پھل اپنی مخصوص خوشبو لیے ہوئے اگتا ہے، بغیر کسی غلطی کے، بغیر کسی کنفیوژن کے۔ A fragrance unchanged across millions of fruits is not random, it feels written into creation۔ لاکھوں پھلوں کے اندر پائے جانے والی ایک ہی جیسی خوشبو، یہ کوئی حادثاتی اور اتفاقی اور رینڈم چانس نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ ایک حکیم اور قادر مطلق کی صنائی اور کاریگری اس میں نظر آتی ہے۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 4 میں میرا اللہ فرماتا ہے، وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ۔ اور زمین میں ملے جلے خطے اور قطعات ہیں، انگور کے باغات ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجور کے باغات ہیں، سب کو ایک ہی جیسا پانی دیا گیا، مگر ہر ایک کی اپنی الگ خوشبو ہے، ہر ایک کا اپنا الگ ذائقہ ہے، ہر ایک کی اپنی الگ پہچان ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ بے شک اس نظام میں اور اس خاموش سے سسٹم کے اندر عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ کیا چند نابینا اور اندھے انسان مل کر ایسی عمارت تعمیر کر سکتے ہیں جو آسمان کو چھوتی ہوئی محسوس ہو؟ کیا آپ یقین کریں گے اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ کسی قوم نے بغیر دیکھے ہوئے ایفل ٹاور جیسا شاہکار تعمیر کر لیا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی مخلوق نہ نقشہ دیکھے، نہ راستہ، نہ دیوار، پھر بھی وہ پرفیکٹ انجینئرنگ کھڑی کر دے؟ کیا چند نابینا مزدور بغیر کسی آرکیٹیکٹ، بغیر کسی مشین، بغیر کسی ڈیجیٹل ڈیزائن اور بغیر کسی سپروائزیشن کے ایسی بستیاں تعمیر کر سکتے ہیں کہ جسے دیکھ کر انسان آج بھی حیرت میں ڈوب جاتا ہے؟ اگر یہ بات میں انسانوں کے بارے میں کہوں تو شاید آپ اسے مذاق سمجھیں، مگر اسی زمین پر ایک چھوٹی سی اندھی سی مخلوق صدیوں سے یہی کام کر رہی ہے۔ دیمک، ٹرمائٹ، ایک ایسا کیڑا جو نہ نقشہ دیکھ سکتا ہے، نہ راستہ، نہ جسے اینٹ کی سیدھ کا پتہ، نہ دیوار کی پیمائش اسے معلوم، پھر بھی وہ ایسے ٹاور کھڑے کرتا ہے کہ انسان کی ساری انجینئرنگ حیرت میں ڈوب جاتی ہے۔ ان کے بنائے ہوئے ٹاورز کے اندر وینٹیلیشن سسٹم بھی ہے، پیچیدہ راستہ بھی، ٹمپریچر کنٹرول بھی ہے، اور انڈر گراؤنڈ چینل سے بھی، اور پانی کے آنے جانے کے لیے چھوٹی چھوٹی سی ندیاں بھی ہیں، اور مضبوط اتنے کہ بسا اوقات انسان کو اسے توڑنے کے لیے ڈائنامائٹ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ یہ صرف مٹی، لعاب اور چند معمولی ذرات سے ایسی سویلائزیشن کھڑی کرتا ہے جو ان کے اپنے سائز کے اعتبار سے برج خلیفہ سے بھی کئی گنا عظیم ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ دیمک اتنے ذہین کیوں ہیں، سوال یہ ہے
کہ دیمک جیسی نابینا اور اندھی سی چھوٹی سی مخلوق کو اتنی صلاحیت اور اتنی ذہانت کس نے عطا کی ہے؟ یہاں پہنچ کر انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے اور انسان حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ بلائنڈ کریچرز ڈونٹ کریٹ انٹیلیجنٹ سسٹم بائی ایکسیڈنٹ، یہ محض اتفاق نہیں، یہ ایک ڈیوائن پروگرامنگ ہے، ایک خاموش اعلان ہے اس بات کا کہ اس پوری یونیورس اور اس پوری کائنات کے پیچھے ایک ایسا رب موجود ہے جس کا علم ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ ٹرمائٹ کی یہ بستیاں پکار پکار کر کہتی ہیں کہ ڈیزائن ہمیشہ کسی ڈیزائنر کی خبر دیتا ہے، نظم ہمیشہ کسی ناظم کا پتہ دیتا ہے، اور حکمت اور وزڈم کسی اندھی طاقت سے جنم نہیں لیتی۔ میرا رب قرآن پاک میں فرماتا ہے اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی ہر چیز کا بنانے والا ہے، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ ایک چھوٹا سا پرندہ ہے وڈ پکر، انتہائی کمزور اور نحیف، مگر اس چھوٹے سے پرندے کے اندر ایک انتہائی مضبوط توازن، ایک ساخت اور ایک اسٹرکچر چھپا ہوا ہے۔ یہ پرندہ اپنا گھونسلہ بنانے کے لیے کوئی آسان سی جگہ نہیں ڈھونڈتا اور کوئی آسان سا راستہ اختیار نہیں کرتا، بلکہ یہ اپنا گھونسلہ بنانے کے لیے کسی مضبوط درخت کے تنے کو منتخب کرتا ہے اور پھر 2.5 سیکنڈ میں 40 سے 45 مرتبہ اپنی چونچ سے اس پر ضرب لگانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی ہر ضرب کے ساتھ لکڑی کمزور ہوتی چلی جاتی ہے اور راستہ بنتا چلا جاتا ہے، مگر یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی انسان اپنے سر سے دیوار میں کیل ٹھوکنے کی کوشش کرے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو چند ہی سیکنڈ میں دن میں تارے نظر آ جائیں گے، مگر یہ پرندہ نہ اس کا سر چکراتا ہے، نہ اس کا برین ہیمریج ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کی طاقت کمزور ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کے سر سے خون نکلتا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ اس کی کھوپڑی انتہائی مضبوط اور فلیکسیبل ہے، اور اس کی چونچ سخت اور بیلنسڈ میں ہے، اور اس کے دماغ کا اسٹرکچر کچھ ایسا ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ شاکس کو ابزارب کر لیتا ہے۔ اسی وجہ سے بار بار درخت کے تنے پر ٹھوکر مارنے کے باوجود اس کا دماغ متاثر نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر! ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس معصوم سے پرندے کی ہر ضرب درخت پر نہیں بلکہ انسان کی عقل پر پڑ رہی ہے، کہ اتنی خوبصورت ڈیزائننگ اور اتنا پرفیکٹ سسٹم ایک معصوم سے پرندے کے اندر آخر کس نے رکھا ہے؟ پھر بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے only creator can hide such perfection in a tiny life۔ بے شک ایک پیدا کرنے والا ہی اتنی چھوٹی سی مخلوق کے اندر اتنی کمال مہارت کو چھپا سکتا ہے۔ ہم آسمان کی وسعتوں پر نظر ڈالتے ہیں، ہمیں دو منظر اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، ایک رب کا بنایا ہوا شاہکار پرندہ اور ایک انسان کا بنایا ہوا دیو قامت جہاز۔ مگر رب کے بنائے ہوئے پرندے کو نہ ہی لمبے چوڑے رنوے کی ضرورت ہے، نہ ہی فیول ٹینک کے بوجھ لادنے کی ضرورت ہے، نہ ہی اسے کسی ریڈار سسٹم کی ضرورت ہے۔ یہ جب چاہے جہاں سے چاہے وہیں سے پرواز بھرتا ہے اور چند ہی لمحوں میں آسمان کی بلندی کو چھو لیتا ہے، اور جب چاہے یہ جس جگہ چاہے بآسانی زمین پر اتر آتا ہے۔ جبکہ ہم انسانوں کا بنایا ہوا جہاز، اسے لمبا چوڑا رنوے چاہیے، پورا مضبوط ریڈار سسٹم چاہیے، اور ہر لمحہ کنٹرول اور منظم حساب کتاب چاہیے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہر دو جہاز کے درمیان کم از کم 6 سے 7 کلومیٹر کا گیپ رکھنا ضروری ہے، ورنہ جہاز حادثے کا شکار ہو سکتا ہے۔ مگر میرے رب کے بنائے ہوئے یہ پرندے فضا میں سینکڑوں کی تعداد میں ایک ساتھ اڑتے ہیں، کبھی اپنے پر کو پھیلاتے ہیں، کبھی پر کو سکیڑ لیتے ہیں، اور کبھی سیدھے اڑتے ہیں، کبھی زگ زیگ کی شکل میں اڑتے ہیں، مگر کبھی یہ آپس میں نہیں ٹکراتے، ان کا کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر! سبحان ربی الاعلیٰ! پاک ہے میرا رب وہ جو بہت بلند ہے اور بہت عظمت والا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان میں سے بعض پرندے مائیگریشن کرتے ہیں، ہزاروں کلومیٹر کی ہجرت کرتے ہیں، بغیر کسی ریڈار کے، بغیر کسی نقشہ اور میپ کے، بغیر کسی GPS کے، اور بغیر کسی ریڈار سسٹم کے، بغیر کسی کنٹرول ٹاور کے۔ آخر انہیں راستہ کون دکھاتا ہے؟ ان کی پرواز کو کون سنبھالتا ہے؟ ان کے ڈسٹینس کو آخر کون مینٹین کرتا ہے؟ میرا رب قرآن مقدس کی سورۃ الملک کی آیت نمبر 19 میں فرماتا ہے اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن۔ کیا انہوں نے اپنے اوپر فضا میں اڑتے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھا؟ کبھی یہ پروں کو پھیلا لیتے ہیں،
کبھی اپنے پروں کو سمیٹ لیتے ہیں، انہیں خدائے رحمان کے سوا فضا میں بھلا کون تھامے رکھتا ہے؟ انہ بکل شیء علیم، بے شک اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ سبحان الذی تعطف بالعز وقال به، سبحان الذی لبس المجد وتکرم به، سبحان الذی لا ينبغي التسبیح الا له۔ پاک ہے وہ ذات جس نے عظمت کو اپنی چادر بنا لیا، پاک ہے وہ ذات جس نے کرم اور نوازش کو اپنایا ہے، پاک ہے وہ ذات کہ تمام تعریفیں، تمام تسبیحات اور تمام حمد و ثنا بس اسی کو لائق اور زیبا ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی شخص دل کی نگاہ سے اس کائنات کو دیکھے گا تو اس کائنات کا ایک ایک ذرہ پکار پکار کر یہ کہتا ہوا اسے محسوس ہوگا کہ یقیناً ہمارا کوئی بنانے والا ہے۔ دیکھو بلند و بالا چوٹیاں یہ پکار پکار کے کہتی ہیں ان لہذا الخلق خالق، کہ بے شک ہمارا کوئی خالق ہے، اور دریا کا پانی بہتا ہوا اس کا ایک ایک قطرہ پکار پکار کے کہتا ہے کہ ہمارا کوئی خالق ہے۔ پرندے جو صبح کو اندیکھے راستے سے جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر اندیکھے راستے سے واپس اپنے گھونسلے میں آ جاتے ہیں، یہ اس بات کا پتہ دے رہے ہیں کہ ان کا کوئی خالق ہے۔ اور دور پہاڑ کی چوٹی پر کھلا ہوا ایک ننھا سا معصوم سا پودا یہ اس بات کا پتہ دے رہا ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ جو سفید برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ ہیں یہ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ یہ سفید چادر ہم نے خود نہیں پہنی بلکہ کسی اور نے پہنائی ہے۔ کالے کالے پہاڑ یہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں یہ کالی چادر ہم نے خود نہیں پہنی، کسی اور نے پہنائی ہے۔ سمندر کا جوش یہ اس بات کا پتہ دے رہا ہے کہ یہ جوش ہمیں خود نہیں آیا بلکہ کوئی ہمیں حرکت دینے والا ہے۔ دریا کا بہاؤ اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ یہ بہاؤ اور یہ حرکت انہیں خود نہیں آئی بلکہ انہیں کوئی حرکت میں لانے والا ہے۔ سورج کی آگ بتاتی ہے کہ ہمیں کسی اور نے دہکایا ہے، چاند کی روشنی بتاتی ہے ہمیں یہ ٹھنڈک کسی اور نے بخشی ہے، رات کی تاریکی بتاتی ہے کہ یہ کالی چادر ہمیں کسی اور نے پہنائی ہے، دن کا اجالا بتاتا ہے کہ یہ روشنی ہمیں کسی اور نے عطا کی ہے، ستاروں کی جھلملاہٹ بتاتی ہے کہ یہ جھلملاہٹ اور یہ چمک ہمیں کسی اور نے عطا کی ہے۔ یا ابن آدم انظر الی الشمس وشعاعها والقمر ونورها والبحور وامواجها والارض واتساعها کل یشہد بجلالی ویقر بکمالی۔ او میرا بندہ، کبھی سورج کو دیکھ، اس کی شعاؤں کو دیکھ، کبھی چاند کو دیکھ، اس کے نور کو دیکھ، کبھی سمندر کو دیکھ، اس کی بھری ہوئی موجوں کو دیکھ، کبھی جنگل کو دیکھ، اس کی خاموشی کو دیکھ، کبھی پھول کو دیکھ اور اس کی معصومیت کو دیکھ، کبھی شبنم کو دیکھ اور اس کے قطرے قطرے ٹپکنے کو دیکھ۔ اس کائنات کی ہر چیز کل یشہد بجلالی ویقر بکمالی۔ او میرا بندہ، اس کائنات کی بکھری ہوئی ہر چیز تمہیں میری قدرت کا پتہ بتاتی ہوئی نظر آئیں گی۔ یا ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی۔ او میرے بندے، اس کائنات کی ساری چیز کو میں نے تیری خدمت کے لیے بنایا ہے۔ یہ سورج تمہیں روشنی پہنچاتا رہے گا، یہ چاند تم پر اپنا نور بکھیرتا رہے گا، اور یہ سمندر تمہیں فائدہ پہنچاتا رہے گا، درخت تمہیں پھل دیتے رہیں گے۔ اس کائنات کی ساری چیزیں میرے بندے میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ وَخَلَقْتُكَ لِأَجْلِي، لیکن تمہیں صرف اپنے لیے بنایا ہے۔ All things were created for you, but you were created only for me alone۔